لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا کئیاں نو حور پسند کئیاں نو نور پسند کئیاں نو موسیٰ دا کوہ طور پسند قسم خدا دی محبانو آقا دے قدمان دی دھول پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دینا ایک پاسے ساکوں تیڑے دی میم پسند ایک وار پسند لکھوار پسند سونے آقا دا ہی دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رہے ساکوں آقا دیو رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دائے پرچار پسند
جتے سہرا عائشہ راندیاں نے ساکو آقا داؤ گھر بار پسند جڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکو این پسند جنوں لقب سی ملیا ذنورین اس غنی دی ساکو غین پسند جتھے آقا آپ لو آپ لایا اس علی دے ساکو نین پسند عتیق دیوانہ ہے سبدا ساکو حسن پسند ساکو حسین پسند سبحان اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین اے ڈبے دی آواز نہیں آ رہی کھولو ذرا ویلیم کھولو چک دیو آواز جی میں حکومت ان پٹرول چکن لگیا جو میں ود جانا جی چک ذرا تیری مہربانی کھلے دل آواز کھول اے ڈبے دی آواز میں نے بہت ہی آ رہی ایندی نہیں آ رہی جلدی کرو مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو جس طرح کے تسی سن رہے سو مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی بھائیاں بڑی محنت محبت کوشش کی تھی اللہ پاک ان تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین آمین پیارے بھائی انتہائی قابل احترام مولانا محمد انوار حسین مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی دین دا کام جدو کرنا ہے پھر ازمیشہ دکھ تکلیفاں ٹینشنہ دے ہوندیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ دیاں داستانہ پڑھو سنو تبلیغ واسطے نکلے دکھ تے ہوندے نے آج دے پروگرام لئی انتظام و اہتمام تے اجازت لئی بڑے کھپے نے تے جڑا کھپ کھپائیا کیتا ہے دعا کرو اے بدلے دے اندر اللہ پاک ان میرے بھائیاں نو یہ تھے گرمی اندر پجے نے قیامت نو رب اسے کھپ کھپائیے دے بدلے عرش دا سایہ نصیب کر دے آمین آمین اچھی کہو تسی کی آمین اینج بان چکو کا سجی بان چکو گوڑے چھڑ دے ہو تسی لگتا ہے ازلا تو تھکے ہو جدو تھکے بالکل ہی تھکے ادو ساڑھے سامنے بہ جاندے دوجی بان چکو 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 ماں جنہوں نے اللہ پاک نے دونوں آدھتے ہیں ماشاءاللہ ایک بری پڑھو الحمدللہ تھوڑا تھوڑا میرے قریب آؤ 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 تھوڑا تھوڑا ایتھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے گرمی بیٹھے ہو آؤ ذرا قریب قریب آؤ دو چار میرے باپے بزرگ عائشہ تسی ایت کرسی تے آ جاؤ عائشہ تسی آؤ کرسی تو تھے پاؤ دو چار بزرگ کرسی تے آ جاؤ کرسیاں ویلیاں نے آ جاؤ شاباش او جڑے پیچھے پرا بیٹھے میرے قریب آ جاؤ باہر دیگاں پکیاں پک رہیاں نے آگ بڑی ہی ماشاءاللہ جنہاں نو ٹھنڈ لگی جاؤ آگ سیک آؤ جاؤ نہ تو انہوں پکا چاہی دے نہ تو انہوں آگ چاہی دی چاندے کی ہو تو سو میں تھوڑی دیر انتظار کر لینا جاؤ پر آگ سٹور کرو بلکہ آگ سیکو تے اپنے آپ اندر میں سٹور کر لو چاہ تاکہ تو انہوں ٹھنڈ نہ لگے تے جنہاں نو گرمی لگ رہی ہو میرے قریب آ جاؤ پکھے ٹھنڈی آواز سٹ رہے نے اللہ پاک رحمت فرمائے بہترین کھانے دا تواڈے لیے انتظام کیتا ہے اللہ پاک ان بھائیاں دے رزق مار صحت ایمان اندر برکتاں دے جنہاں محنتاں کیتیاں اچھی کہو آمین 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 دو تین دن ہو گئے کہ جگہ میری تقریر سی وہ سارے ہی پھیری لان والے سمجھ دے سبزیاں بیچ دے برف بیچ دے آلو گوبھی ٹماٹر برف آ گئی ٹھنڈی ٹھار برف ٹھنڈی ہوندی ہے ٹھنڈی ٹھار آ گئی برف آ گئی گولے آ گئے وہ سارے پھیری والے تے میں کہا تواڈیاں باقاں پورا پنڈ سندا ہے تے ہن سبحان اللہ کہن لگا تانوں سپ سونگ گیا ہے بہت ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کہندے جی او تے مولانا سانو تے شرم آندی تے میں کہا اوتھے تو گوبھی آلو ٹماٹر اللہ تواڈے رزق مال برکتاں پائے اوتھے کوئی شرم نہیں ہوندی برف دیاں باقاں کڈ دے کوئی شرم نہیں ہوندی سبحان اللہ اللہ اکبر کہن لگا دین دے کماں شرم ہوندی ہے شیطان نہ دال ہوندا ہے
وہ کہندا دنیا دی گل ہوئے تے باکا ماریا کرو، ہسیا کرو، دند کڈیا کرو، کہہ کے لگایا کرو، ایک دوجے دے ہاتھ سٹیا کرو اچھی اچھی، سبحان اللہ نہ کہا جے یہ نیکی ملنی ہے، اللہ اکبر نہ کہا جے ماشاءاللہ ثواب ہوئے گا۔ شیطان نیکی والے پاسے شرم ہوندی ہے، باقی آلو گوبھی ٹماٹر لے لو، بغیر سپیکر تو انجینی آوازاں، اللہ جانے پتہ نہیں کی ملٹھی کھاندے ہیں۔ ہن مینوں تسی دسو سبحان اللہ کہن لگیا شرم کرنی چاہیے دی نہیں، باقی آلو گوبھی ٹماٹر لے لو، بغیر سپیکر تو انجینی آوازاں، اللہ جانے پتہ نہیں کی ملٹھی کھاندے ہیں۔ ہن مینوں تسی دسو سبحان اللہ کہن لگیا شرم کرنی چاہیے دی نہیں، اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ اے مسجد اندر ویسے بہنا ثواب ہے کہ نہیں ثواب؟ ثواب نہیں، مسجد جنت دا باغ کیاری ہے کہ نہیں؟ ہے جی۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت دا باغ ہے، جنت دے باغ جو بیٹھے ہو کہ نہیں؟ رسول اللہ فرماندے جڑا جلسہ سننا ہے انہوں ثواب ملے گا، جڑا ایویں کسے نو سدن واسطے ہوتے میں انہوں ملنا ہے 2 منٹ بہ گیا، فرمایا اوندے تے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ حدیث سنی جے کہ نہیں؟ ایتھے بہنا جو ثواب ہے کہ نہیں؟ بات چوک کے دسو وہ نیکی ہے کہ نہیں؟ تے پھر کانوں پریشان جنت اندر بہ کے جنت دی کیاری اندر بہ کے توڑے 12 بجے نے خوش ہو کے بہو اللہ کرے رب توڑی دنیا آخرت دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ سپیکر والے پائیا ویلیم کھول ان دی نا تھرو چوک دے ذرا مہربانی کر، انہاں ذرا زور میرا لگ رہا ہے، بیٹھا بیٹھا جی میں کھوچ آواز آ رہی ہے، میرا زور نہ لگے پھر تیرے واسطے میں خصوصی دعا کرانگا، اللہ پاک تیرے ساؤنڈ اندر برکتاں دے، ویلیم کھول دے، اندر لے جڑا اندہ مال ہے وہ سارا کھول دے، اللہ پاک تو انہوں برکتاں عطا فرمائے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، چند گلاں کرنیاں نے، ایک میرے نہ وعدہ کرو، میں نے 5-7 سال تم فون آ رہے نے تم اے جی 85 بڑا چک بڑا ہے، پیارے بھائی مولانا قاری اکرم طارق صاحب امیر مرکزیہ بیٹھے ہیں بیٹھے انہاں دی زیر امارت پروگرام ہو رہے ہیں، وہ جی ہوتے اسی پروگرام کروانا ہے جی، میں کہا اچھا دے دیں گے، کنے پیسے لوگ؟ میں کوئی پیسے نہیں لاگا، میرے کو لے لیا جی، اور دسو روٹی بھی نہیں میں کھانی، کچھ بھی نہیں کھانا، تہاڈی مہربانی دعوت دیو میں آواں گا۔ پھر فون 8 سالہ تو فون آ رہے نے تے اج میں پہنچے آجے، یہ دوبارہ پھر 8 سالہ بعد واری ہونی ہے تے زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگلی باری مرنا ہے کہ جینا ہے، دن بھی چڑھنا ہے کہ نہیں کسی نو پتہ ہے نہیں۔ وعدہ کرو جڑیاں گلاں سنو وہ پھر انشاءاللہ سویرے اگے یاراں سجنا دوستاں بہن بھائی رشتہ داراں نو سناواں گے بیان کران گے، بات چوک کے کہو انشاءاللہ۔ میرے جننے علماء بیٹھے نے قابل احترام نے، میرا چان بیٹھا حافظ ہے عمران بٹو میری جان جے، اندے نال مینوں بڑا پیار جے، تے میرے بھرا دا کی نام ہے؟ یہ شاملہ تے ادھر کی نام ہے؟ اختر حسین سلفی صاحب، اے میرے بزرگ بیٹھے قاری عبدالرحمن یوسف، اس سارے قابل احترام نے۔ علماء نو پوچھو خدا دی قسم رسول اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میریاں باتاں سنے یاد کر کے اگے بیان کرے، یا اللہ ایسے چہریاں نو ہمیشہ کرو تازہ رکھ، اے رسول اللہ نے دعاواں دتیاں نے، انشاءاللہ جڑیاں گلاں سننیاں وہ پھر اگے بیان کرنیاں، بان چک کے کہو انشاءاللہ۔ میرا پتر عمر فروغ زیاں آجا یار تو کتے چلے ہیں، آجا چلے ہی جانا، میں کڑا قیامت تک تقریر کرنی، کیوں جی؟ کئی بابے ڈر، میرے نوجوان بابے نہیں نوجوان یہ ڈرتے نے مولوی آج شروع ہوئے گا قیامت نو تقریر بند ہونی ہے، لو اور ادھا گھنٹہ 40 منٹ تقریر کرنی ہے تے فلمہ بیک دیو ڈرامے 3 گھنٹے نہیں تھک دے، فیس بک سارا دن آج دبی رہا وہ مکدی نہیں، شروع آئیں چلی جائیں اللہ جانے کدوں مکڑی وہ مکدی نہیں، وہ تے تسی تھک دے نہیں، ساڑھی تقریر بھی 2 گھنٹے تھک جاندے، جو جمعہ 10 منٹ ہوتے ہو جو سانو کڑیاں مخان لگ جاندے ہیں، یاریاں لاؤ مولویاں نال ایج نہ کرو، ایک واری محبت نہ جاگ کے کہو سبحان اللہ۔ میں دوڑنا وعدہ کرنا انشاءاللہ میں جلدی گل مکا داں گا، لیکن میں کوئی چند باتاں تو انہوں سمجھانا چاہنا کسے نتیجے تے پہنچ کے انشاءاللہ گل مکا داں گا۔
میرے ذمہ بھائی نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ صحابہ و اہل بیت دا آپس اندر پیار سی، اے گل بھائیاں نو ذرا دسو، لوکاں گلاں پھیلائیاں استغفر اللہ معاذ اللہ کہ صحابہ نبی پاک دے غلام تے نبی پاک دے گھر والے استغفر اللہ معاذ اللہ انہاں دی ہر ویلے لڑائی رہندی سی، اے تاریخ دیاں گلاں لوگ کہندے نے۔ پیارے بھائیو ہن تسی سیانے بیٹھے ہو، میری طرف ویکھیا جے، کوئی بندہ سونے دی انگوٹھی دے وے مسجد دی انتظامیہ صدر صاحب نو، یا سونے دی انگوٹھی پکھے پکھے لوا، ایک پکھا لگن والا رہندا ہے کہ تے پکھا لوا لیا جے، کوئی اور مسجد ہے کوئی کام کاج کر لو جی سونے دی انگوٹھی۔ ہن مینوں تسی دسو سویرے انتظامیہ دے دو بندے نال کاری صاحب سکوٹر تے چنگا داڑھی نو تیل لا لو کہ تر پین ویچن واسطے انگوٹھی، اوتھے لوہار دی دکان تے درخان یا آٹے والی چکی یا او جتھے لکڑاں تولیاں جاندیاں ٹال تے انہوں کہنا ہے انگوٹھی تول کے دا وزن کر پیسے 10، وہ پیسے 10 دے گا؟ نہیں دس رہے، سچی دسیا جے، کھل کے بولو، شرمانا نہیں۔ نہیں لکڑاں والی ٹال آٹا دانا تولیا جاندہ ہے، وہ انگوٹھی دا وزن کرے گا؟ نہیں، وہ کہے گا کہ تو انہوں سونا لب گیا، تو انہوں سونا دینا ہی نہیں چاہیے دا سی۔ جے تو انہوں مل گئے تے سنارے کل جاؤ، اوتھے کاری حکم طارق صاحب کل جاؤ، تو انہوں لے جائے گا اے سی لگے کمپیوٹرائز کنڈے تے انج رکھو گے رتیاں تے ماسے، وہ کڑ کے دسے گا پہے دسے گا، سنارے کل جاؤ لوہار درخان نو اندے ریڑ دا پتا نہیں، صحابہ و اہل بیت ایک قرآنی ہستیاں نے، ترازو قرآن و حدیث دا لگے گا، صحابہ و اہل بیت نو تاریخ دے پلڑے اندر نہیں تو لیا جائے گا۔ جویں سونا لوہار درخان دی دکان تے نہیں تل سکدا، خدا دی قسم صحابہ بھی اہل بیت بھی تاریخ دے پلڑے اندر نہیں تو لے جا سکتے۔ ترازو رب دے قرآن دا لگے گا، رسول اللہ دے فرمان دا لگے گا، ترازو کا دا لگے گا؟ اللہ دے فرمان دا، وہ بات چوکے بولو کا دا لگے گا؟ اللہ دے فرمان دا، رب دے قرآن دا ترازو لگے گا، رسول اللہ دے فرمان دا ترازو۔ ہن تسا میری طرف دیکھو، میں ترازو لان لگا تے چند دلائل دین لگا، انشاءاللہ نتیجے تے پہنچ کے اجازت چاہواں گا۔ مسند احمد دی روایت ہے، میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ بیت اللہ دے اندر پنجے نمازاں پڑھے کدھر لے جانا ہے؟ میں اتنے بندے کٹھے کری جانا تو لے جانا ہے؟ دس اتنی محنت کر کے میں انہوں کول بٹھایا اے پر بندے باہر کٹی جانا۔ چلو جاؤ جی تسی بھی لے جاؤ، عمران نو لے جاؤ، جاؤ جنہیں جانا جاؤ، اللہ انہوں لے جائے۔ تسی تو نہیں جانا؟ نہیں نہیں جی تسی جانا تو میں بھی چلے۔ نہیں نہیں، مسند احمد دی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ بیت اللہ دے اندر پنجے نمازاں پڑھے، کنیاں؟ پنجے نمازاں بیت اللہ دے اندر، ماہ رمضان دے روزے بھی بیت اللہ اندر رکھے، انج دی پاکیزہ خوبصورت سونی زندگی گزارن والا بندہ آخری وقت رسول اللہ دے کرانے اہل بیت نال بغض عداوت دشمنی ویر رکھدا مر گیا، مینوں رب دی عزت دی قسم بیت اللہ اندر پڑھیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، رکھے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں، رسول اللہ دے کرانے دا دشمن جہنم دا بالن بنے گا۔ رسول اللہ دے کارنال جنہوں بغض تے دشمنی دل چ نفرت آ گئی، بیت اللہ جب پڑھیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تھے 21 دن عمرہ کر رہی ہے، ساڑھی اڈی نہیں زمین تے لگ دی، 21 دنوں دی گل نہیں میں کر رہا، مستقل بیت اللہ اندر رہن والا اوندیاں نمازاں بھی بیکار نے۔ رسول اللہ دے کرانے نال دشمنی بیر
بغض رکھ کے کوئی دنیا آخرت اندر عزت پا سکدا نہیں اہل بیت اندر نبی پاک دیاں بیویاں بلا اولا شامل اگر تسی توجہ کرو میں تقریر تو انو زبانی یاد کرا داں گا سویرے تسی آپ پہ بہ کے کر لو گے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ضرورت ہے تسا توجہ کرو رسول اللہ دیاں بیویاں بلا اولا اہل بیت اندر شامل اولاد علی اولاد عقیل اولاد جعفر تیار اولاد عباس بنو ہاشم دے اوپ کرانے جنہ تے صدقہ لینا کھانا رسول اللہ نے حرام قرار دیتا او اہل بیت نو رب نے اچیاں کر دیتا اہل بیت نو شانہ دین والا کون ہے بولو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا رسول اللہ دے کرانے نو اللہ پاک نے پاک کر دیتا اہل بیت نو رب نے اچیاں کر دیتا پاک کر دیتا ادھر میری طرف دیکھے آجے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا حسنین کا نانا بڑی شان والا قرآن پاک کا دوجہ مقام اللہ پاک فرما دینا سونیوں کل اپنی زبان نبوت وچوں اعلان کر دیو کل اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى ادھر میری طرف ایک ہے سورہ شورا اللہ پاک فرما دینے اے محبوب جی اپنی زبان نبوت وچوں اعلان کر دیو اور دنیا جہان دیو لوگو میں تو انو باز کیتا تبلیغ کیتی میں تو انو قرآن سنایا بدلے اندر میں دولتہ نہیں چاہندہ بدلے اندر میں پیسے نہیں چاہندہ کلا اسالکم علیہ اجرن آپ فرمان دینے لوگو میں تو انو توحید سنائی رب دی پہچان کرائی جنت جی ٹی روڈ تے چلایا ہے بدلے اندر میرے گلے اندر صافے پاکے پھٹ چاڑے گئے گاندیاں اجڑیاں رکھیاں گئیاں شیب ابی طالب دی کاٹی اندر بند کر دیتا گیا آپ فرمان دینے کلا اسنالکم علیہ اجرن او دنیا دیو لوگو میں تو نواز کیتا تبلیغ کیتی میں قرآن سنایا طائف اندر 3 میل میں نو پتھر مارے گئے پتھر مار کے رسول اللہ نو لو آن کر دیتا جاندہ ہے فرمایا میں دولتہ نہیں چاہندہ میں پیسے نہیں چاہندہ کلا اسالکم علیہ اجرن میں تو انو تبلیغ کی تھی بدلے اندر دولت نہیں کرسی نہیں وزارت صدارت نہیں آپنوں مکیوں مجبور کر کے کٹ دیتا گیا کلا اسالکم علیہ اجرن فرمایا میں قرآن سنایا 23 سال باز کیتا دولتہ تے پیسے نہیں چاہی دے سونیوں کی چاہندے ہو فرمایا اِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى لوگو میں تو نواز کیتا دولت
پیسے نہیں چاہیے الا المبدۃ فی القربا میں اپنے اہل بیت دی محبت دا تواڈے کول سوال پیا کرنا سبحان اللہ اہل بیت دی محبت دا سوال آپ نے کیتا اپنے گھرانے دی محبت منگی اہل بیت دی محبت دا سوال صحیح البخاری ابن عباس دی تفسیر پڑھو یہ تو مراد بالخصوص حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نما آپ دی اہل بیت اور آپ دی آل گل سنیا جائے مسلم دی روایت بخاری دی روایت میرے آقا الوداعی حج کر کے جا رہے مقام خم تے جڑا خطبہ دیتا آپ نے 3 مرتبہ فرمایا لوگوں میں اپنے گھرانے دے متعلق تانوں رب کول ڈرا رہا ہاں اہل بیت دے متعلق میں تانوں خوف خدا دلا رہا ہاں اہل بیت دے متعلق میں تانوں رب کول ڈرا رہا ہاں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں اور فیصلہ تو سان کرنا ہے میں صحیح البخاری پڑھن لگا جگہ دے پیر فرماندے نے حدیث مصطفیٰ سنو پھر انشاءاللہ تو سان فیصلہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو فاطمہ بذات منی میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے میری جان جگر ہے آپ فرماندے نے فاطمہ بذات منی فاطمہ میری بیٹی میرے دل دا ٹوٹا میرے جگر دا ٹوٹا جڑا بندہ میری دھی فاطمہ نو ناراض کرے گا گویا کہ میں نو ناراض کرے گا تے جڑا بندہ رسول اللہ نو ناراض کرے گا گویا کہ عرش والے رب نو ناراض کرے گا جرت ہے کسی اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹوٹا ہے جڑا میری دھی نو ناراض کرے گا وہ مینوں ناراض کرے گا تے جڑا بندہ رسول اللہ نو ناراض کرے تے گویا کہ عرش والے رب نو ناراض کرے کسی اندر جرت 1448 ہجری تے 27-28 محرم ہو گئی ہے 2 کو دن رہ گئے نے محرم دا مہینہ مکن والا ہے 1448 سال تے مہینہ اتے ہو گئے ہیں بخاری دی آج روایت میں پڑھا سنا تے تسی پڑھو سنو صدقے قربان جانے ہیں ساڑھے اندر جرت نہیں استغفر اللہ معاذ اللہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دی بے ادبی گستاخی کریے سوچ بھی نہیں سکتے معاذ اللہ تو ہن مینوں عدل و انصاف نہ دسو اسی تے بخاری اندر پڑھ کے تابعدار ہاں تے جن صحابہ نے رسول اللہ دی زبانوں اے حدیث سنی ہوئے گی معاذ اللہ وہ کہندے ہن کے سونے ہو اساں تہاڈی بیٹی دا کوئی ادب و احترام نہیں کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک اشارے تھے جڑے جانا قربان کر دینے وہ حدیث سن کے کہندے ہوں گے اسی کوئی تہاڈی دھی دا ادب نہیں کرنا استغفر اللہ بولو تسی سنو حدیث مصطفیٰ تے نافرمانی دا تصور پیدا نہیں ہوندا جرت ہی نہیں ساڑھے اندر اسی نبی پاک دی اس حدیث دی مخالفت کریے اہل بیت دی گستاخی کریے حدیث سن کے اسی تابعدار اہل بیت دے نوکر غلام تے جن صحابہ نے ڈائریکٹ سنیاں وہ بے ادب ہو گئے ترازو قرآن و حدیث تے لگاؤ خدا دی قسم قرآن پتہ کی اندے فرمایا روحما بینہم کہو سبحان اللہ یہ تسی بھی بجلی تے چل دے ہو نعرہ تکبیر اللہ صحابہ اہل بیت زندہ باد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیوں دے رہو اللہ پاک تو برکتاں دے ادھر میری طرف دیکھو جدو آپ نے کہہ دیتا کہ میری اے بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹوٹا ہے جڑا انہوں ناراض کرے گا میں انہوں ناراض کرے گا میرا ایمان ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق بی بی
فاطمہ نو ناراض کر جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا عمر ابن خطاب بی بی فاطمہ نو ناراض کر جائے اے لڑائیاں لوکاں پائیاں صحابہ و اہل بیت دی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں عمر ابن خطاب آئے آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آکے اندھنے بی بی فاطمہ میں نو اللہ پاک دی قسم ہے اس کائنات اندر عمر ابن خطاب اپنی جان نالو زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان نالو زیادہ محبت ترام کرتا تو آمینہ دے لال دا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے بعد عمر اس دنیا کائنات اندر اگر کسے داد وہ ترام کرتا ہے او نبی پاک دی بیٹی فاطمہ ہے پیڑ چلتا ماریاں دروازے توڑ دیتے سب جھوٹ بکواس ہے رحماء بینہم اسی کسے تاریخ نو نہیں جان دے رحماء بینہم جدو آپ نے کہہ دیتا کہ میری بیٹی نو جڑا ناراض کرے گا مینوں میرا ایمان ہے صحابہ کٹ سکدے نے نبی پاک دی نافرمانی کر سکدے سیدہ فاطمہ کون آتی نور نظر فاطمہ لخت جگر فاطمہ ام الحسنین فاطمہ زوج علی المرتضی فاطمہ جندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے ایک برکت کے کو سبحان اللہ جندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے جو رحمتیں دی چھائے حسنین دی امائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دلوں کو خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اگلی گل بھی بڑی کمال دے ہر ایک نسان پڑے سہرا دا پاک پلہ پردہ نشی جو ہن اونا عورتان دی بلہ اونا عورتان دی بلہ جو امیر کاروائیں حسنین دی امائے جیدنا فاطمہ حسنین دی امائے رضی اللہ تعالی عنہ ادھر میری طرف دیکھے آجے صحیح البخاری دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عصر دی نماز پڑھ کے مسجد چوں باہر آئے حضرت ابو بکر صدیق عصر دی نماز پڑھ کے رسول اللہ دی مسجد چوں باہر نکلے رسول اللہ دے پیارے نواسے حضرت علی پاک دے بڑے بیٹے بی بی فاطمہ دے لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات انہوں چکیا موڑیاں تے بٹھایا حضرت ابو بکر صدیق نے حسن پاک نو موڑیاں تے کندیاں تے چکے ہیں مسکرات کے فرمان دینے بیٹا تیرا چہرہ تیرے نانے پاک نال بہتا ملدا جلدا ہے تیرا چہرہ تیرے نانے نال بہتا ملدا ہے اے گل سن کے حضرت علی المرتضی شیر خدا مسکرا رہے اور پیارے بھائیو دشمناں دیاں بچیاں نو کوئی موڑیاں تے چکدا نہیں تُسیں چوک دیو دشمن دے بچے لڑائیاں لوکاں پائیاں صحابہ و اہل بیت دی کوئی لڑائی بخاری دی روایت ہے حضرت صدیق فرماندے نے کہ رسول اللہ دی محبت چاہندے ہو تے اہل بیت دا ادب کرو اہل بیت دے ادب و احترام اندر رسول اللہ دی محبت ہے ایسا ہی البخاری حضرت صدیق کے اکبر دا خطبہ
فرمایا بیٹے حسن تیرا چہرہ تیرے ابے نال بہتا ملدا ہے، کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی ایک چادر میں 24 گھنٹے جسم تے رکھ دے، کسے کہ علی جی اے چادر کتھوں آئی تے ہر ویلے جسم نال پیٹ کے رکھ دے ہو۔ فرمائے چادر مینوں بھی میرے ویر عمر ابن خطاب نے تحفے اندر دتی ہے، اس چادر نال مینوں ڈاڈا پیار ہر ویلے میں اپنے جسم نال لا کے رکھنا۔ دشمناں نوں کوئی تحفے دیندا ہے؟ رحماء بینہم، صحابہ و اہل بیت لوگوں کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں، انہاں دا پسندر پیار ہی پیار۔ ابو بکر و عمر جڑے رہے نال نے، جڑے لیٹے نال، میرا ایمان ہے کل روزہ رسول میرے پاک پیغمبر نہ روزہ رسول اندر جڑے لیٹے نے کل حوض کوثر تے بھی نال ہون گے، انشاءاللہ جنت اندر بھی نال ہون گے۔ جڑے رہے نال وہ کیویں ہو سکتا ہے کہ آپ دے کرانے نال وہ بے ادبی گستاخی والا معاملہ کرنا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لڑائیاں لوکاں پائیاں، صحابہ و اہل بیت دا پیار ہی پیار۔ گل آگئی یہ دو جملے پڑھ دینا وا۔ ابو بکر و عمر کون جوڑی رل کے سوٹی، بس ایتھے رہن دیا جی، چھیڑیا جی نا، بس ایتھے ٹھیک ہے، ایکو شکو کچھ نہ با ایتھے ٹھیک۔ اللہ پاک بڑے سونڈ اندر برکتاں پائے۔ جوڑی رل کے سوٹی یارم دیئے کھیڑ یار مقدران دی، شالا خیر ہوئے حبدارم دیئے کھیڑ یار مقدران دی۔ ایک یار نو یار صدیق کا دل آقا دا خاصر فی کا دن، کہو سبحان اللہ۔ اور پانچوں کے شیران دی طرح کہو سبحان اللہ۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان ابو بکر صدیق، شان عمر بن خطاب، شان اہل بیت، حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب۔ خدا دی قسم ہے کہ کئی نوجوان اونا ہونٹ انج ہلائے بھی نہیں، اللہ اکبر ہی کہہ دیا۔ آئے اللہ پاک تو انہوں تندرست دے۔ ایک وقت آ جانا ہے ایک تسی ہلاؤ گے، ہلنے نہیں۔ آج رب نے جے طاقت دیتی تے اللہ پاک دا نام لے لو۔ قرآن نے کہا بے نماز قیامت میں اللہ کہے گا سجدہ کرو، جے نمازی سجدے پہ جان گے، بے نماز سجدے پہن گے، نہ دی تون تے کمر تک سریہ پہ جائے گا، وہ تے سجدہ کرنگے ہونا ہی نہیں۔ پوچھو میرے علماء، رب نے موقع دیتا ہے کوئی اللہ دی راہ زبان ہلا لیا کرو۔ جوڑی رل کے سٹیے یارم دیئے گھیڑ یار مقدران دی، شالا خیر ہوئے حبداران دیئے گھیڑ یار مقدران دی۔ ادھر میری طرف گھنا ہے، ایک یار نو یار صدیق کا دن آقا دا خاصر فی کا دن، قرآن جندی تصدیق کا دن کھیڑ یار مقدران دی۔ جوڑی رل کے سٹیے یاران دیئے کھیڑ یار مقدران دی۔ تو انہوں شاٹ پہن لگی جائے، تجھا یار نبی دی دعا ہوئے، جنوں پیجیا آپ خدا ہوئے۔ تجھا یار نبی دی دعا ہوئے، جنوں پیجیا آپ خدا ہوئے۔ جندہ سورا شیر خدا ہوئے، ایک گھیڑ یار مقدران دی۔ جوڑی رل کے سٹیے یاران دیئے گھیڑ یار مقدران دی۔ تھوڑی میں گل لگے چلاواں، بخاری مسلم دی روایت ہے، میری طرف دیکھے جے صحیح مسلم، میرے آقا فرمان دینے علی مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم، حضرت علی پاک فرمان دینے مینو اس رب دی قسم جے دے قبضہ قدرت اندر میری جان، مرشد پاک نے فرمایا علی جس دل اندر
ایمان ہے وہ تیرے نال محبت ضرور کرے گا. جس دل اندر منافقت ہے وہ کبھی بھی تیرے نال پیار نہیں کرے. ایمان والے تیرے نال پیار کرنگے. منافق علی نال پیار کر سکتے جیدے دل اندر نفاق کٹ کٹ کے بے ایمان بندہ حضرت علی دا احترام کر سکتا. یہ رسول اللہ دی حدیث ہے. حضرات ادھر میری طرف دیکھنا فرمایا علی جس دل اندر ایمان ہے وہ تیرا احترام کرے گا. جس دل اندر ایمان نہیں ہو تیرے نہ بغض رکھے گا. آپ نے فرمایا یا اللہ جڑا علی نال پیار کرے میں وہ مینوں محبوب ہے میں اون دے نال محبت کرنا. ربا تو بھی محبت فرما. تے جڑا میرے علی نال بغض رکھے رسول اللہ نے فرمایا خدا دی قسم آقا فرماندے نے مینوں بھی اون دے نال بغض دشمنی عداوت اور ویر ہے. علی دا دشمن رسول اللہ دا دشمن ہے. علی نال محبت کرنے والا رسول اللہ فرماندے میں ان دے نال محبت کرنے والا ہوا. حضرت علی دی محبت ایمان دی علامت. اہل بیت دی محبت ایمان دی نشانی ایمان دی علامت. جے ادھر میری طرف دیکھے آجے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاند. نعرہ تکبیر. شان علی المرتضی شان عمر بن خطاب شان عثمان غنی شان ابوبکر صدیق شان اہل بیت حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب. نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاند ہے. ان مومن دا میں پیر آکھا سچے آکھت مدنی دا پیر آکھا جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھر جاندے. نہ لے کے علی مولا دا دل میرا. اچھا میں نے دسو حضرت علی پاک نے تلوار پکڑ کے دشمنہ دے گاٹے لائے یا ہرے جبے پا کے چوڑیاں بنگا دے رگین ڈنڈے پڑے سن ہتھا اندر معاذ اللہ دشمنہ دے گاٹے لائے. بدر اندر احد اندر خندق اندر خیبر اندر دشمنہ دے گاٹے لائے. کتھے میں نے یاد آگے حافظ عبداللہ شیخو پوری انہاں شان علی بیان کیتی. لوگ اندر بھابی مانتے جو شان علی بیان کیتی. خدا دی قسم 45 بندے شان علی سن کے فوراً ہی مسئلہ کو صداقت کہندے قبول ہے. ساڑھے کو سنو گے تے پھر ہی کوئی توڑے پلے پائے گا. دور دور بے کے ہمیں ناراضگی کول آؤ تو انہوں پتہ لگے کیا فساد دا انداز. سن سن ذرا تیان نال اللہ پاک دیاں رامدان ہے. اب بابیاں نو پتہ ہے بابی جڑے سن جٹ سن نا تے تقریر کرتے کرتے انج بھی کر لیندے سن. آندھے میں چھولے دے کے نہیں پڑھیا چوتھی پیڑی مولوی دی ہے حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری مناظر اسلام رحمہ اللہ تعالی. سن سن ذرا تیان نال اللہ پاک دیاں رامدان ہے. ساڈا سینہ چیر لے علی پاک دی محبت دا دریا وگائی. ساڈا سینہ چیر لے اہل بیت دی محبت دا دریا وگائی. میں عرض کرا حضرت علی پاک نے پنگا نہیں کٹیاں چوڑیاں نہیں پائیاں پنگا نہیں پائیاں رنگین ڈنڈے نہیں. خدا دی قسم تے رنگین ڈنڈے بڑے چوہاں پئیاں بو ہوندی لمیاں لمیاں لٹا رکھیاں مدتا ہو گئیاں کدے ناتے نہیں. اتوں ویکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں ہوندا نماز کدے پڑھی نہیں. علی والے ہو سکدے اب بولو اب بے نماز علی والے ہو سکدے. کدوں علی نے پنگا کٹیاں تے کدوں چڑھائیاں نے پنگا. جھوٹی تومت علی تلاوڑ پیڑی کو ملنگا. میں عرض کرنا چاہنا چل پوچھ جا اس تلوار کولو ہے درد کی دیوار کولو
بولو اتنے نہ مسیطیں ہونا ہے، نہ نماز، نہ جمعہ، جہاد تے بڑی دور دی گل ہے، بس کڑکلی کڑکالی دشمن منجے پالی اندر علی ہم تیرے ہیں، نمازی جنم کے لیے بتیرے ہیں، استغفر اللہ ماذ اور جنہ زندگی کدے نیتی نہیں اتوں میں کہ قرآن نہیں ہوندہ علی والے ہو سکتے، بات چک کے جواب دے علی والے ہو سکتے، میں عرض کرا علی کون، علی والے کون، چل پوچھ جا اس تلوار کو لو ہے درد کی دیوار کو لو مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے۔ میں گزارش کراں جدوں آپ نے کہہ دیتا کہ جس دل اندر ایمان وہ علی نال پیار کرنگے، جس دل اندر ایمان نہیں وہ علی نال محبت نہیں کرنگے۔ ایک روایت بخاری دی اور سنو، آقا فرماتے صبح ایک خیبر دا قلعہ فتح کرانا، ایسے بندے نو میں جھنڈا دیاں گا جن دے نال رب بھی پیار کرتا ہے تے رب دا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ او میری طرف ایک ساری چاسی گواہ دیتی، ادھر میری طرف ایک رسول اللہ فرمان دینے صبح اسلام دا جھنڈا تے تلوار میں انہوں دیاں گا جن دے نال اللہ پاک پیار کرے، جن دے نال رسول اللہ بھی پیار کرد۔ تو اڈے چکے سن پتہ لگے کہ اے بندے نال اللہ پاک پیار کردہ ہے، اڈی زمین تے لگے گی نہیں۔ خدا دی قسم میرے علماء بیٹھے بخاری جو لکھے ہیں رسول اللہ فرمان دے میں چنڈا انہوں دینا ہے جن دے نال اللہ محبت کردہ ہے، رسول اللہ محبت کردہ ہے تے سانو محبت کرن لگے ہیں۔ پیڑ پہندی ہے جے پیڑ پوے سمجھو منافق، جے محبت آئے تے پھر سمجھو دل چ ایمان ہے۔ اور جن دے نال اللہ تو اندر رسول محبت کرے اسی نام محبت کریے دسو بغض رکھیے ایمان پلے رہی دے نہیں۔ تسی خدا دی قسم پتہ نہیں تنیاں پی گئے بول دے نہیں، کج کے شیران دی طرح بولو ڈر دے ہو۔ جن دے نال رب محبت کرے رسول اللہ محبت کرے ان دے نال محبت کرنا ایمان ہے، ان دے نال بغض رکھنا بے ایمانی ہے، کفر ہے۔ رسول اللہ فرمان دینے صبح چنڈا انہوں دیاں گا جن دے نال اللہ پیار کر دے، رسول اللہ پیار کر دے اور او اللہ تے رسول نال پیار کر دے۔ حضرت عمر دیگر صحابہ سجدے پہ گئے، عمر اندر یا اللہ میں کدے تینوں انہی گلہ نہیں کہیاں آج کہن لگا چنڈا سویرے میں نو مل جائے، لیکن آپ فرمان دینے آئین علیون میرا علی کتے سونے ہو بیمار ہے، اکھاں تکلیف درد ہو رہی، گرمی لال اکھاں ہوئی، فرمان لے آؤ خیمے اندر سوتے ہوئے علی پاک آئے، میرے آقا فرمان دینے کی گل سونے ہو اکھاں اندر پیڑے اکھاں اندر درد ہو رہی ہے، فرمائے جرا رسول اللہ نے چولی اندر لمحہ پا لیا تایا سبحان اللہ کھلوتے ہیں تو نہیں نہ اکھاں دے وچ لعاب لا اے لمحہ پایا پاٹتے حضرت علی دا سر رکھیا، میرے آقا نے اپنی لعاب مبارک کٹی، لعاب کٹیا تی علی پاک دیاں دونوں اکھاں تے لایا، حضرت علی دا سر نبی پاک دیاں پٹاں تے گود اندر لعاب لائی تی اللہ پاک نے شفاواں دے دیتیاں۔ گئے 100 بندے نہ لڑن والا مرحب مقابلہ کرنے والا سامنے آیا، انہوں دعوت دیتی اسلام دی کہنا نہیں میرا نام مرحب ہے، زمانہ جاندہ میں بہادر ہاں۔ حضرت علی نے کہا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھے ہے، حیدر دا مانی بپریا شیر مڑ مڑ کے دشمن تے حملے کرنے والا، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھے ہے، جا بچ جا یا کلمہ پڑھ لے، انہیں کہ دو میں کم نہیں کرنے، آجا پھر انہیں پہلا بار کیتا اور پیارے ہوں میری طرف دیکھے آجائیں اللہ اکبر نعرہ تکبیر دیاں گونجا پئیاں، تلوارہ آپس اندر ٹکرائیاں، تلوارہ دے جنجار تے حضرات بڑی عجیب جیاں آوازاں نکلیاں نے، حضرت علی پاک نے اپنی ڈال تے اس دشمن دی تلوار نو ڈکیا تے پھر بجلی رفتار
قسم ہے حضرت علی پاک نے اکو وار اے گردن تے کندھے دے درمیان انج ٹیڑا وار اکو ہی کیتا اے گردن تے بازو اکو وار اندر کٹ کے دشمن دا ادھر جا ڈگ دے جسم ادھر پہ ہے کٹی گردن ادھر پئی ہے اس لیے میں کہنا چاہنا وا چل پوچھ جا اس تلوار کولو ہے درد کیتے وار کولو مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹر جاندے تکبیر اللہ اکبر اپنے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر علی المرتضی زندہ باد علی المرتضی زندہ باد صحابہ زندہ باد اہل بیت زندہ باد تکبیر اللہ اکبر صاحب قدم بڑھاؤ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ پاک تو انجزائے کہہ دے اسی صحابہ و اہل بیت دے نوکر ہیں نوکری کرن آئے ہیں اسی تے قرآن و حدیث سب ترازو لا کے بیٹھے ہیں حضرات میری طرف دیکھے آج خندق دا موقع ہے عمر بن عبد بود بہت بڑا کافران دا سردار دے جنگجو 100 بندے نہ لڑن والا مجور پہلوان حضرت علی اجے اٹھ دی عمر ہے 24-25 سال اجے انہیں کہا تو بچہ جا حضرت علی فرماندے نے کلمہ پڑھ لے یا دوڑ جا تیجے نمبر تے وار کر لے میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم انہیں پہلا وار کیتا حضرت علی نے دا وار ضائع کر دیتا حضرت علی نے پہلا وار اندے اونٹ دیا لتاں تے کیتا اونٹ زمین تے ڈگیا دوجا وار اندے سر تے کیتا نک تک تلوار آئی تے تیجا وار کاٹا آ گیا چل پوچھ جا اس تلوار کولو ہے درد کیتے وار کولو مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے میں عرض کرا صحابہ اور اہل بیت دیاں محبتاں آپس اندر پیاری پیارے ہن گل لگے توریے مکائیے حضرت ابو ہریرہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن پاک بیٹے نو کہنے لگے بیٹا اپنی چھاتی تو کپڑا ہٹا میں تیری چھاتی چمڑا جانا حسن فرماندے نے چاچا انج کیوں کرنا چاہنا ہے فرمایا بیٹا میں خود ویکھے ہیں رسول اللہ تیری چھاتی نو چمی جاندے سن میں آمینہ دلال دی سنت عمل کرنا چاہنا اچھی آمین کہہ لو رفع دین کر لو یہ تو سنت ہے بس اس طرح اور کوئی سنت نہیں فرمایا رسول اللہ تیری چھاتی چم رہے میرا دل کر دے میں بھی سنت عمل کرتا ہے حسین آئے حسین پاک دی گردن میں چمیا حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اپنا صحابہ پاگ لائی پاگ لا کے دونوں بچیاں دے پیران والی مٹی انج صاف کرنی شروع کر دیتی بچے کہنے لگے چاچا اے نبی پاک دے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نما کہنے لگے چاچا انج کیوں کری جانا ہے اپنی پاگ تے صافے نال ساڑھے پیران دی مٹی کیوں صاف کری جانا ہے رو کے کہنے لگے بچیو میں نو اللہ پاک دی قسم میں خود ویکھے ہیں رسول اللہ ایک دن اپنی چادر موڑیاں تو لا کے تو اٹھے پیرا والی مٹی صاف کر رہے سن میں نبی پاک دی اس سنت عمل کر رہے آواں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا سبحان اللہ یعلا بن مرہ بیان کر دے ایک دن نبی پاک گلی اندر جا رہے نے حسین پاک ہم عمر بچیاں نال کھیلی جاندے نے جدوں نانے جان نو دیکھیا خوشی اندر اچھلن لگ پے چھلانگا مارن لگ پے نبی پاک گلی اندر بہ جاندے نے حسین پاک اچھل دیا اپنے نانا جان دے قریب آئے رسول اللہ نے
نواسے نو پکڑیا دوتے نو پکڑیا سینے لایا منہ متھا چومیا ایک ہاتھ تھوڑی تے رکھیا دوجا ہاتھ گدی تے رکھیا آمینہ دے لال نے اپنے ہونٹاں نو حسین پاک دے ہونٹاں تے رکھ کے چمڑا شروع کر دیتا ہے رسول اللہ حسین پاک دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے چمی جاندے کچھ دیر بعد چہرہ پیچھے ہٹایا آپ فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین حسین میرا میں حسین دا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں پھر آقا چہرہ پیچھے کر کے فرمایا اے میرے اللہ اے میرا پیارا نواسا حسین مینوں اندے نال پیار ہے یا اللہ تو ہی میرے نواسے نال محبت فرما کون حسین رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی تھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو تیرے نبی چے پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیتا سونا او جی اجے بھی پوچھنے حسین کی صبر بھی جس تے ناز کرتا نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے کیتا نصیب اجے بھی پوچھنے حسین کی ادھر میری طرف کھیا جے چین ڈیندے قرار ڈیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے او کنن موٹیاں تے چیندہ او کنن موٹیاں تے چیندہ بوس ڈیندہ زبان چسا کے بھوکو تار ڈیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے شان امام حسین شان امام حسین شان اہل بیت حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب روحما گل مک گئی بس 2-4 منٹ دی آخری گل جے تے میں دعا کرن لگا آخری گل جے رسول اللہ ربیع الاول دی 12 نو دنیا تو تشریف لے گئے صحابہ رو رہے نے نبی پاک دے اصحاب رو رہے بیٹی فاطمہ رو رہی ہے حسنین رو رہے نے علی المرتضی رو رہے نے حضرات سیدنا بلال گلیاں دے اندر ڈگ دے پھر دے آخری گل جے میری طرف کو مسئلہ سمجھوتے پھر دعا کریے حضرت بلال ٹیک دے پھرتے میں کسے کے ابو بکر جی بلال نو اللہ جانے کی ہو گیا ہے ٹیک دا پھرتا ہے تے روندہ پھرتا ہے حضرت ابو بکر آئے کہن لگے بلال یار کی گل حوصلہ کر کیوں رونا ہے فرمایا ابو بکر جی جس مرشد دی خاطر میں مارا کھا دیا کوئلیاں تے لیٹیا وہ میرا مرشد میں نو نظر نہیں آ رہا اور میں مدینے نہیں رہنا جس مرشد دا اذان اندر نام ہوندا وہ میں نو نظر نہیں ہوندا میں مدینے نہیں رہنا حضرت ابو بکر فرماندے نے اے نبی پاک دیو یارو بوڑے ابو بکر نو مزید دکھ نہ دیو اور میں دکھ تے صدمے برداشت نہیں کر سکتا حوصلہ کرو نبی دیو یارو میں نو اور زیادہ دکھ نہ دیو حضرت بلال کہن لگے ابو بکر جی میں امیہ دا غلام سا تو سا میں نو خریدیا اپنی غلامی نہیں خریدیا جے یا اللہ پاک دی رضالی خرید کے عذاب کیتا جے حضرت صدیق دیا تاہی نکل گئی رو کے کہہ
کہن لگے بلال یار کیوں انج دیاں گلاں کری جانا ہے، میں تینوں اللہ دی رضا لی خرید کے آزاد کیتا ہے۔ حضرت بلال فرماندے نے جی اپنی غلامی لی خریدیا جے، میں بلال تہاڈا غلام تہاڈی اجازت دے بغیر قدم نہیں چکاں گا، جے تساں اللہ دی رضا لی خرید کے مینوں آزاد کیتا۔ آزاد بندے مرضیاں دے مالک ہوندے نے، میں بلال دا ہن مدینے دل نہیں لگدا، ہن میں مدینے نہیں رہنا۔ بلال روئی جاندے تے کئی جاندے نے او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے، جنہاں دی خاطر میں ماراں کھائیاں نے، او چند دسدا نہیں جدوں دا دفن کیتا ہے احمد پیارے نو، ہو گیا سنجا مینوں دیس بیچارے نو، ترس دیاں اکھاں اس نظارے نو، پر او چند دسدا نہیں۔ حضرت بلال نے مدینہ چھڈ دتا، ملک شام چلے گئے، ملک شام اندر جا کے ڈیرے لا لے۔ حضرت ابوبکر صدیق دا دور گزر جاندہ ہے، امیر المومنین وفات پا گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر ابن خطاب دا دور آیا، ادھا پونا دور عمر ابن خطاب دا گزر گیا۔ ملک شام ایک دن حضرت بلال ستے ہوئے نے، حضرت عمر دا دور جے خواب آئی، خواب اندر آمینہ دے لال نال ملاقات ہوئی۔ میرے آقا فرماندے ہوئے میرے موزنہ جی سوڑے ہو، اوے بلال کیا تو سانو چھڑ دیتا ہے، بھول گیا ہے بلال تو ملنی نہیں آیا ہے، کیا سانو بھول گیا ہے سانو چھڑ دیتا۔ آقا خواب اندر فرماندے نے بلال میں نو تیری منہ جائیے، میں تیرا مرشد تیرے تو اداس ہو گیا وہاں، یار کدو کو میرے نہ ملاقات کریں گا۔ حضرت بلال اٹھ کے نیند تو بیدار ہوئے، تھر تھر کمبی جاندے نے، زارو قطار روئی جاندے نے۔ گھر والی نو کیا میرا کوئی سازو سامان تیار کر دے، زادیرہ بن دے ہو، ایک اونٹنی تیار کر دے ہو، اور میں مدینے روضہ پاک تے حاضری دین جانا ہے، لمبا پینڈا تے کر دیا۔ حضرت عمر دے دور اندر حضرت بلال مدینے آئے۔ ایک گل اور سنیا جائے، میرے آقا نے پوری زندگی 85 والے ہو، خدا دی قسم کپڑے ہموں کدے نبی پاک نے جیبہ نہیں سنلو آئیاں، درم و دینار پیسے نبی پاک اپنے کول نہیں سن رکھیاں کر دے، جے پکڑانے ان دے بلال نو پکڑان دے، انس بن مالک نو پکڑان دے۔ آقا فرمایا کر دے بلال آٹا مگے ہیں بازاروں لے آ جی سونے ہو، بلال یار سبزی لے آ جی سونے ہو، بلال آج گوشت لے آ جی سونے ہو، بلال فلاں کرتے اندر راشن مگے ہیں جی سونے ہو۔ میرے آقا آرڈر کر دے جان دے، بلال جی جی سونے ہو، میں نوکر میں خادم میں حاضر، میرے آقا دا خزان چی بلال۔ دوبارہ جدو عمر دے دور اندر حضرت بلال مدینے آئے، اونٹنی تو نیچے اترے، میرے آقا دے روضہ پاک دی طرف نظر گئی، روضہ رسول لوے کی اچھی اچھی کہن لگے سونے ہو میں تو ہٹا غلام بلال آ گیا ہوا، میں بلال آ گیا ہوا، محبوبہ میں تو ہٹا محسن آ گیا ہوا، میں بلال آ گیا ہوا، بلال آ گیا ہوا۔ صحابہ جڑے مسجد نبی اندر بیٹھے انہاں دیکھیا مدتاں دے بعد بلال آیا، اجے بھی روئی جاندے، پکڑیا اے بلال حوصلہ کر، مدتاں گزریاں نبی پاک دنیا تو تر گئے، تو اجے بھی روئی جاندے۔
حوصلہ کر، صحابہ ملاقات کر رہے ہیں، خبراں مدینے پھیلیاں کہ بلال آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر ابن خطاب بھی آئے، ملاقات ہوئی۔ عمر فرماندے نے بلال ساڈا آقا، بلال ساڈا مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی کہنے لگا بلال اذان دا ٹائم ہون والا ہے، اٹھ کے نبی پاک دے دور دیاں یاداں تازہ کر دے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ دے دور والی اذان سنا، اے او بلال سب تو پہلی دنیا اندر اذان جڑی دتی تھی حضرت بلال نے دتی ہے۔ اے او بلال خدا دی قسم بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان کہن دا موقع ملے تے میرے بلال اے او بلال میرے آقا فرماتے قیامت والے دن اللہ پاک فرمان گے بلال میدان معاشر اندر اذان کہہ دے۔ او بلال میرے آقا دا معزن، میرے آقا دا خادم غلام فرمایا بلال ایک مرتبہ قدرتی رب تینوں لے آیا ہے، ایک مرتبہ اذان سنا دے تے رسول اللہ دے دور دیاں یاداں تازہ کر دے۔ فرمایا نبی پاک دیو یارو اے زخم میرے کل دوبارہ نہیں جرے جائے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اذان نہیں پڑھی جانی، رب دا واسطہ نہ مجبور کرو۔ حضرت عمر نے کیا میرے کہن تے پڑھ دے، فرمایا نا امیر المومنین رب دا واسطہ معاف کرو، اجے گلاں ہو رہیاں نے میرے پاک پیغمبر تے نواسے علی فاطمہ دے لخت جگر حضرت حسن حسین جنتی نوجواناں دے سردار دونوں آ گئے رضی اللہ تعالیٰ نما۔ اوندیاں ہی حضرت بلال دے انج گلے اندر باواں پائیاں، بابا بلال نانا بلال کہہ کے دونوں بچے چمڑ گئے۔ آج کئی سالاں دے بعد ملاقات ہوئی ہے، حضرت بلال نے بچیاں نو پکڑیا، منہ متھا چومیا، سینے لایا، زارو قطار روئی جاندے نے، بچے حضرت بلال دا منہ چمی جاندے۔ بابا کتے رہ گئے سو مدتاں بعد آئے ہو؟ حسن پاک نے کہا اے بابا بلال میرے کہنتے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، ایک مرتبہ نانے جان والی اذان سنا دیو۔ 85 والیوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روحی جاندے۔ حضرت حسین پاک بولے نانا بلال نانے پاک والی ایک مرتبہ اذان سنا کے وہ پرانیاں یاداں تازہ کر دے۔ حضرت بلال روئی جاندے اجے چپ نے۔ ایک صحابی بولیا کہنے لگا بلال حسن حسین دی کدی نبی پاک بھی نہیں سن موڑ دے، انہاں بچیاں دی من لے تے اذان سنا دے۔ فرمایا میرے ساتھیوں بالکل صحیح کیا جے، انہاں بچیاں دی کدی بھی رسول اللہ نہیں سن موڑ دے، آج بلال بھی نہیں موڑے گا، میں ضرور اذان سناواں گا۔ اے حضرت بلال دی زندگی دی آخری اذان جے، اس اذان دے بعد بلال نے پھر کدی اذان نہیں دیتی۔ اٹھ پہ باوضو ہو کے اسے جگہ تے کھلوتے نے جتے نبی پاک دے دور اندر کھڑ کے اذاناں دیندے سن، ہاتھ چکے کناں تے رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جتنے صحابہ مسجد نبی اندر بیٹھے بیکران نکل گئیاں، ہچکیاں نکل گئیاں، محدثین دے صحابہ بیان کر دینے حضرت بلال دی آواز اندر تاثیر پڑی، سوز بڑا، درد بڑا، تے قدرتی آواز اچھی بڑی، بغیر سپیکران دے دور تک آواز جایا کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد نبوی جو اذان دی آواز پورے مدینے تے گھراں تے بازاراں دے اندر گونج دی پئی۔
حضرت بلال دی اذان دی آواز پہاڑاں نال ٹکرائی. گھراں دے اندر جڑے مرد بیٹھے نے جڑیاں عورتاں بیٹھیاں اٹھ کے جلدی مسجد نو دوڑ پے. کہن لگے رب نہ بھلائے انج لگ دے جویں نبی پاک دا مؤذن بلال دوبارہ مدینے آ گیا ہے. 85 والے ہو ایتھے تواڈے سپیکراں چ آواز علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ تعالی دی تقریر لاؤ تے بابے کہے بہ کے دسن گے اے تے او شیر ہے جڑا مان ہے نت نت نہیں جمنا. بابے کہن گے ساسی پہچان لے علامہ احسان دی آواز ہے. علامہ حبیب الرحمن یزدانی دی تقریر لاؤ بابے کہن گے ایک کاموں کی والا ببر شیر ہے جنہیں توئی دی خاطر خنجر کھاتے بچے ذبح کرائے خود نو بمباں دے دھماکے اندر چھنی کرایا. خطیب شیعہ و یارب قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی دی آواز آئے. بابے کہن گے اے فیصلہ آبادی ہے قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ تعالی اسی آواز پہچان لئی. انجی سمجھو حضرت بلال دی اذان دی آواز جدو مدینے کراتے بازاراں دے اندر گونجی مرد عورتاں دے کناں اندر آواز پہنچی ہے. مرد بھی اٹھ کے مسجد نو عورتاں بھی مسجد نو گلیاں بھر گئیاں بازار بھر گئے مسجد نبی بھر جاندی ہے. جتنے صحابہ صحابیات مرد عورتاں مسجد نو آ رہے نے ہر عورت مرد دی زبان تے کوئی لفظ جاری ہے. بلال آ گیا ہے نبی پاک دا مؤذن بلال دوبارہ مدینے آ گیا ہے. بلال آ گیا ہے بلال آ گیا ہے بلال مؤذن آ گیا ہے بلال آ گیا ہے بلال آ گیا ہے بلال دوبارہ آ گیا ہے. حضرت بلال پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ غش پہ گئے رو رو کے اذان مکمل کی تھی. جماعت حضرت عمر نے رو رو کے کروائی. فرمایا اچھا نبی دیو یارو ہن میں مدینے نہیں آنا میں چلے آواں اج دے بعد میں اذاناں نہیں دینیاں. بلال پیارے چھٹی اذان چھڑیا شہر مدینہ رخصت ہو کر شام ملک وچ پایا کفن دفینہ. تمام صحابہ کل معذرت کی تھی حتیٰ کہ امیر المومنین کل معذرت کی تھی. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا نانا ساڑھے نانے پاک والی اذان سنا دے ہوتے نہ کیتی گئی. اے احترام نہیں محبت نہیں تو اور کیا ہے. رحماء بینہم صحابہ و اہل بیت دا آپس اندر پیار ہی پیار. ترازو قرآن و حدیث دا لگے گا انشاءاللہ. آپ صاحب اس حوالے نال میں اگلی چاول باؤن کی لوریاں رہن دی. اللہ پاک میری توڑی سبنا دی حاضری قبول فرمائے. آپ صاحب جڑا موضوع تسی کہے میں انشاءاللہ اگلے بری پورا سناواں گا. ہن مدنی صاحب کہندے نے لوری دیو انہاں آکھے حلیمہ لوری میں سنینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا. سبحان اللہ. آنکھیں حلیم لوری میں سنینیا تو سو جا سونا جھول میں جھولینیا. نڈے ہاتھ دسیتے سونا پات چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سونا تے میں چال وینیا. بس ہوگی نا شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ
بلندی مصطفیٰ حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب ایک سیاپی دا احترام ایمان بان چکے کو بے شک حافظ عمران میرا یار کہندہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت اندر دو تین جملے میں پڑھ دینا کچھ چاول نیڑے کرو انشاءاللہ اس حوالے نال تفصیلی گفتگو اگلی بری ہوئے گی ادھر میری طرف دیکھو سونا 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 نام معاویہ اس نام نو سلام ہے معاویہ پانچوں کے کو رضی اللہ پورے مجمع چوں ایک نوٹ اگے آیا 500 دا ایک آیا دو انہوں میں شیشے دا فریم کروا کے رکھا یا جان لگا تُسی لے لیا مہربان انہا پاہم میرے کو نہیں چکے جانا ایک جگہ میں کہا رہن تو نہ پہے دے انہوں نے دینے نے میں کہا رہن کے اتھے دیتی جاندے ہو تو لے جاندے ہو کی فیصلہ سائیں اپنی ہو جاندے کڑ دے ہو اگلے کہندے نہیں آج جڑے دیتنے بھی دے دے تیرے بھی دے دے کڑی بھی لالی مدری لالی ٹوپی نہیں چھڑ دے تے مہربانی با دعا کرے کرو اللہ مولویوں نو خیری سلامت کرے پہنچاوے آمین ایک دوست نے کہا کہ تسی انج کرو ان ڈاکوانو کہ قاری صاحب نے تے اسی تقریر کر کے آ رہے ہیں انہوں نے کہا اچھا